بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، کہکشاں اردو کا بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے سوال اور جواب کو حل کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، میں ہر بار آپ حضرات سے درخواست کر آیا ہوں اور آج بھی پھر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، بھوگ توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ دیکھیے مصنف نے کتاب کے اندر اس کا جواب لکھا ہے کہ بھوگ توڑنے کی اصطلاح ناشتے کے لیے بولی جاتی ہے۔ دیکھیے ناشتے کے لیے اکثر زبانوں میں بھوگ توڑنے کی اصطلاح بن گئی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے۔ سوال نمبر 2، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی دسترس رکھتے تھے، یعنی گویا کہ وہ 4 زبانیں جانتے تھے۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی، ان 4 زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ نمبر 3، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ عربی میں ناشتے کو فطور کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی میں اس کو یعنی ناشتے کو فطور کہتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے۔ نمبر 4، فطور کے معنی کیا بتائیے؟ تو دیکھیے فطور کے معنی آتے ہیں توڑنے کے۔ دیکھیے فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ نمبر 5، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہار منہ، یہ بھی فارسی ہے۔ دیکھیے نہار، مگر دیکھیے کہ یہ فارسی ہندوستانی سے ایسا مل گیا ہے گویا ہندوستانی ہی ہے۔ تو دیکھیے نہار منہ اصل تو یہ فارسی ہے مگر ہندوستانی کے ساتھ ایسا مل گیا ہے گویا کہ یہ ہندوستانی ہی ہے، یعنی فارسی اور اردو یہ 2 زبان ہے۔ نمبر 6، قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے قلعی جو ہے یہ عربی کا لفظ تو نہیں ہے مگر عربی لغتوں میں مل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ گو پرانی عربی کا نہیں ہے مگر پھر بھی عربی لغتوں میں مل جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں آپ سے 2 سوال کیے گئے۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ کو پتہ چلے گیا قلعی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے معنی مصنف نے لکھے ہیں کہ اس کے معنی سفیدی، صفائی اور سفیدی کے ہیں۔ دیکھیے یہ معنی پیدا ہوئے، اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں۔ دیکھیے سفیدی پھیری جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہماری زبانوں میں اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے۔ نمبر 7، سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے سرخی سے مراد عنوان ہے۔ دیکھیے سرخی یعنی عنوان، سرخی سے مراد عنوان ہے۔ نمبر 8، احدی اور احدی کے فرق کو واضح کیجیے۔ تو دیکھیے احدی کے معنی آتے ہیں سست اور کاہل کے، اور احدی کے معنی آتے ہیں اکیلا کے۔ دیکھیے احدی ہماری زبان میں سست اور کاہل کے ہیں۔ احدی یعنی دیکھیے یہاں پہ احدی کے معنی عربی میں ایک کے ہیں، یعنی تنہا اور اکیلا پن ہونے کے ہیں۔ نمبر 9، قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے قلعی کھولنا تو بولا جاتا ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا کہا جاتا ہے کسی کے عیب کو چھپانا۔ دیکھیے ہماری زبانوں میں ان استعمالوں سے یہ معنی پیدا ہوئے کہ کسی داغ دھبے
یا کسی کے عیب کو اگر چھپایا جائے تو اس پر قلعی فیر نہ ہوا، یعنی کسی کے داغ دھبے کو، کسی کے عیب کو اگر آپ چھپاتے ہیں تو اس کو قلعی فیرنا کہا جاتا ہے، اور اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کر کے سب کو دکھایا جائے تو وہ قلعی کھولنا ہوا، یعنی کسی کے عیب کو اگر آپ، کسی کے راز کو اگر آپ فاش کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوا کہ آپ نے اس کا قلعی کھول دیا۔ تو قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں یہ فرق ہے۔ نمبر 10، قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ قلعی کو عربی اور فارسی میں رنگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، قلعی عربی میں اور اس سے فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں، یعنی قلعی کو عربی اور فارسی میں رنگ بولتے ہیں۔ نمبر 11، یورپ اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبانیں مصنف مراد لیتا ہے؟ پورب اور پچھم کی زبانوں سے مصنف کیا مراد لیتا ہے؟ تو مصنف اس سے پورب سے مراد انگریزی اور پچھم سے مراد عربی لیتے ہیں۔ دیکھیے، میں 2 زبانیں جانتا ہوں، ایک پورب کی اور ایک پچھم کی، یعنی عربی اور انگریزی، یعنی پورب سے مراد انگریزی اور پچھم سے مراد عربی۔ اب دیکھیے،